پھر جب شہنشاہ انگلستان اور ریمنڈ کے درمیان اس موضوع پر مذاکرات ہوئے تو ہنگری دوم نے صاف انکار کر دیا، میں کسی صلیبی کو نہیں جانتا اور میرے نزدیک مقدس جنگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں صرف اس جنگ کو مقدس سمجھتا ہوں جس میں مجھے فتح حاصل ہو اور میرا اقتدار قائم رہے۔ شہنشاہ انگلستان کا جواب سن کر ریمنڈ کو سکتہ سا ہو گیا۔ وہ کچھ دیر تک کسی پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت بیٹھا رہا۔ پھر جب ریمنڈ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی تو اس کی آواز بجھی بجھی تھی۔ شہنشاہ، میں تو بڑی امیدیں لے کر آیا تھا۔ شاہ فرانس اور شاہ جرمنی کے بعد عیسائی دنیا کی توقع کا مرکز صرف آپ ہی کی ذات ہے۔ ریمنڈ نے عیاری سے کام لیتے ہوئے خوشامدانہ لہجہ اختیار کیا۔ دراصل ریمنڈ بھی ایک خود غرض اور دنیا دار حاکم تھا۔ اسے ذاتی طور پر مقدس جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو صرف انطاکیہ کے رقبے کو وسعت دینے کے لیے فریب کاری سے شاہ انگلستان کی فوجی مدد کا سہارا لینا چاہتا تھا۔ شاہ انگلستان ریمنڈ سے بھی زیادہ چالاک اور سفاک تھا۔ شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ مقدس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہیں؟ شہنشاہ ہنری دوئم نے بظاہر ایک سیدھا سادہ سا سوال کیا تھا، مگر در پردہ اس کا کچھ اور ہی مفہوم تھا۔ اس لیے حاکم انطاکیہ ریمنڈ ہنری کی چال کو سمجھنے سے قاصر رہا اور انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہنے لگا، شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کانرڈ نے صلیبی جنگوں سے منہ موڑ دیا ہے اور اب وہ دونوں اپنے تاج و تخت کی پرستش کر رہے ہیں۔ انہیں مذہب کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ شام اور فلسطین کے عیسائی اپنے خون میں نہائے ہوئے ہیں اور وہ دونوں شراب سے غسل کر رہے ہیں۔ ریمنڈ کا خیال تھا کہ اس کی جذباتی تقریر سے شہنشاہ ہنری پگھل جائے گا، مگر جواب میں والی انگلستان نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ ریمنڈ نے حیرت سے شہنشاہ ہنری کی طرف دیکھا اور انتہائی ناگوار لہجے میں کہا، یہ ہنسی کا موقع تو نہیں ہے شہنشاہ۔ شہنشاہ ہنری دوم فطرتاً ایک تند خور ظالم انسان تھا۔ اس نے انتہائی جارحانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ریمنڈ، میں ہنس نہیں رہا ہوں، تمہاری بیمار عقل کا ماتم کر رہا ہوں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس صورتحال سے بے خبر ہوں؟ ان مقدس مذہبی پیشواؤں نے شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی پر بھی جادو کر دیا تھا۔ پھر اس کے اثر سے وہ دونوں کچھ دنوں کے لیے تمہاری طرح بیمار ہو گئے تھے۔ آخر لاکھوں سپاہی کٹوانے کے بعد ان کے سروں سے مقدس راہبوں کا جادو اترا اور وہ ہوش میں آئے۔ پھر تمہاری مقدس جنگوں کے حصار سے نکل کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے، مگر میں یہ حماقت ہرگز نہیں کروں گا۔ اگر میرا بس چلے تو ساری عیسائی دنیا کو ان پادریوں سے نجات دلا دوں۔ ملکہ ایلیز بھی شوہر کا جواب سن کر حیرت زدہ ہو گئی۔ ہنری سے اس کی شادی کو تقریباً 4 سال ہو گئے تھے، مگر آج اتنے طویل عرصے بعد اس پر یہ راز فاش ہوا کہ ہنری ایک انتہائی خود غرض اور دنیا پرست انسان ہے اور اسے اپنے مذہب سے برائے نام بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ ریمنڈ نے تنہائی میں شہنشاہ ہنری کی اس بے حسی کی شکایت ملکہ سے کی تو ملکہ نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، چچا، میں ہنگری کی اس حرکت کو آخری سانس تک فراموش نہیں کروں گی۔ مجھے شادی سے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر بغیرت انسان ثابت ہوگا۔ یقیناً آج میں بہت مجبور ہوں، مگر مجھے اس دن کا انتظار ہے جب وقت کی گردش میرے ہاتھ میں ہوگی اور میرے حق میں ہوگی۔ پھر میں دنیا کو بتاؤں گی کہ صلیبی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ اس کے بعد ملکہ ایلیز نے اپنے بیٹے رچرڈ کو بلایا جو اب تک 3 سال کا ہو چکا تھا۔ رچرڈ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ریمنڈ کو سلام کیا اور ماں کے قریب بیٹھ گیا۔ پھر ملکہ ایلیز اپنے چچا سے مخاطب ہوئی، اب آپ میرے بیٹے سے سوال کریں کہ یہ دنیا میں کیوں آیا ہے۔ رچرڈ نے کسی جھجک کے بغیر ریمنڈ کو جواب دیا، یسوع مسیح نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے کہ میں مسلمانوں کا قتل عام کروں اور ساری دنیا پر عیسائیت کا جھنڈا لہراؤں۔ رچرڈ کا جواب سن کر حاکم انطاکیہ کچھ دیر کے لیے شدید حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی بھتیجی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک میں ہی نہیں، دنیا کا کوئی بھی ذی ہوش انسان تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ ایک 3 سالہ بچے کے خیالات ہیں۔ ریمنڈ کی بات سن کر ملکہ ایلیز کے ہونٹوں پر فاتحانہ تبسم ابھر آیا۔ آپ نے سچ کہا چچا،
یہ خیالات رچرڈ کے نہیں میرے ہیں۔ یہ کہہ کر ملکہ ایلیز نے بڑی محبت سے بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے پیدائش کے بعد اسے دودھ نہیں یہ الفاظ پلائے ہیں۔ یہی رچرڈ کا پہلا اور آخری سبق ہے جو ہر وقت اس کے خون میں گردش کرتا رہتا ہے۔ ریمنڈ نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر رچرڈ کو گلے لگا لیا اور کچھ دیر تک اس کے ماتھے اور رخساروں پر بوسے دیتا رہا۔ اس دوران ریمنڈ کے ہونٹوں پر بس دو ہی جملے گردش کر رہے تھے، زندہ باد میری بیٹی، زندہ باد میرے بچے۔ پھر جب ریمنڈ انگلستان سے رخصت ہونے لگا تو ملکہ ایلیز نے خفیہ طور پر اسے بہت سا سونا دیتے ہوئے کہا، آپ اس سے ہتھیار اور گھوڑے خریدیں اور رچرڈ کے جوان ہونے کی دعائیں کریں، وہ بہت جلد آپ سے آ کر ملے گا۔ ابھی سلطان نور الدین محمود زنگی اپنے علاقوں میں عیسائیوں کی بغاوت سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ایک اور المناک واقعہ پیش آیا۔ 544 ہجری میں مادرین کے حاکم نے آگے بڑھ کر سلطان سیف الدین غازی کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ خبر ملتے ہی سلطان سیف الدین غازی ایک لشکر جرار لے کر برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا۔ پھر ایک خون ریز جنگ کے بعد سلطان نے نہ صرف اپنے علاقے واپس لے لیے بلکہ انتقامی کارروائی کے طور پر مادرین کے کچھ علاقوں پر بھی قبضہ کر دیا۔ آخر مادرین کے حاکم نے سلطان سیف الدین غازی کی خدمت میں معذرت نامہ پیش کرتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ آئندہ ایسی کوئی جارحانہ کارروائی نہیں کرے گا اور اچھے پڑوسی ہونے کا عملی ثبوت فراہم کرتا رہے گا۔ اس تحریری یقین دہانی کے بعد سلطان سیف الدین غازی نے مادرین کے علاقے واپس کر دیے اور اپنے دارالحکومت موصل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں سلطان کو بخار آیا جس میں لحظہ بلحظہ شدت آتی چلی گئی۔ درباری طبیبوں نے اپنی تشخیص کے مطابق بہترین دوائیں تجویز کیں مگر ہر دوا بے اثر ثابت ہوئی۔ سلطان سیف الدین غازی بڑی مشکل سے موصل پہنچا اور تیسرے دن انتقال کر گیا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے تیسرے بیٹے قطب الدین مودود نے فوری طور پر اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ اسے وزیر اعظم جمال الدین اور قلعہ دار زین الدین کی حمایت حاصل تھی مگر سلطان سیف الدین غازی کے دوسرے امراء قطب الدین مودود کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے فوری طور پر دو برق رفتار قاصدوں کو سلطان نور الدین محمود کی خدمت میں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ موصل کی حکومت پر ان کا حق ہے۔ سلطان عادل اس وقت انطاکیہ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ بڑے بھائی کے انتقال کی خبر نے سلطان کو رنجیدہ کر دیا تھا مگر وہ اپنے خاندان کو انتشار سے بچانے کے لیے موصل کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت سلطان نور الدین محمود کے ہمراہ 70 امرائے خاص تھے، ان میں اسد الدین شیرکو اور سلطان یوسف صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھے۔ بڑی بھائی کے آنے کی خبر سن کر قطب الدین مودود بھی اپنا لشکر لے کر نکلا۔ اس سے پہلے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی اور ہزاروں مسلمان خاک میں مل جاتے، وزیر اعظم جمال الدین نے بڑی فراست سے کام لیا اور قطب الدین مودود کو تنہائی میں بہت دیر تک سمجھاتا رہا، تم سلطان عادل کی محبت سے واقف نہیں ہو، وہ اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں، ایک بار فرما برداری کا مظاہرہ کر کے دیکھ لو۔ وزیر اعظم کی بات قطب الدین مودود کی سمجھ میں آ گئی اور وہ اکیلا گھوڑے پر سوار ہو کر سلطان نور الدین محمود زنگی کے خیمے کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان عادل نے چھوٹے بھائی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو خود بھی بے تابانہ آگے بڑھے۔ پھر دونوں بھائی گلے لگے اور بہت دیر تک سلطان سیف الدین غازی مرحوم کو یاد کر کے روتے رہے۔ پھر اسی دن دربار آراستہ کر کے موصل کے تخت پر بیٹھے اور اپنے برابر میں چھوٹے بھائی قطب الدین مودود کو بٹھایا۔ اس کے بعد امراء کو مخاطب کر کے ایسی پرسوز تقریر کی کہ حاضرین دربار کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ لوگوں، آج میں جس تخت پر بیٹھا ہوں کل اسی جگہ میرے بڑے بھائی جلوہ افروز ہوتے تھے۔ تم نے دیکھ لیا کہ حیات انسانی کیسی بے اعتبار ہے اور یہ اقتدار کتنی بے وفا شے ہے۔ اس لکڑی کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے ہم کس قدر بے رحمی کے ساتھ اپنے بھائیوں کا خون بہاتے ہیں۔ اسی وحشیانہ خود غرضی نے عالم اسلام کو ہزاروں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور دنیا کی سب سے عظیم طاقت اتنی کمزور ہو گئی کہ اقوام عالم کے دلوں سے اس کا خوف جاتا رہا۔
میں تمہیں اس دن سے ڈراتا ہوں کہ تمہاری کثرت گناہ اور مسلسل نافرمانیوں کے سبب اللہ تمہاری طرف سے اپنی نظر کرم پھیر لے اور تم دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے چھوٹے بھائی قطب الدین مودود کو موصل کا امیر مقرر کرتا ہوں۔ اللہ اسے خلق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں ان امراء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرا کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا۔ اللہ تم سب پر اپنی رحمتیں نازل کرے، آمین۔ پھر ایک ہفتہ موصل میں قیام کرنے کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی شام پہنچے اور دوبارہ انطاکیہ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ اچانک انہیں ایک اور المناک خبر ملی۔ دمشق کے وزیر امیر معین الدین نے وفات پائی۔ اس کے مرتے ہی دمشق کے نااہل حکمران امیر مجیر الدین نے حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی۔ امیر معین الدین اسلام کا درد رکھنے والا، دور اندیش اور انتہائی لائق منتظم تھا۔ اس کی موت نے دمشق کے گرد و نواح میں بسنے والے عیسائیوں کے حوصلے بلند کر دیے اور انہوں نے حران کے علاقے کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا۔ وہ کھلے عام مسلمان عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے لے جاتے تھے اور پھر انہیں غلام بنا کر بازاروں میں فروخت کر دیتے تھے۔ جب سلطان نور الدین محمود زنگی کو ان واقعات کی خبریں موصول ہوئیں تو وہ بہت رنجیدہ خاطر ہوئے۔ پھر فوری طور پر سلطان عادل نے اپنے قاصد کو پیغام دے کر امیر مجیر الدین کے پاس دمشق بھیجا۔ اگر ان فتنہ پرداز عیسائیوں کی سرگوبی نہیں کی گئی تو ایک دن تمہاری سلطنت بھی غیر محفوظ ہو جائے گی۔ امیر مجیر الدین نے اس مخلصانہ مشورے کو بڑی حقارت سے ٹھکرا دیا اور سلطان نور الدین محمود زنگی کے خط کے جواب میں صاف صاف لکھ دیا کہ وہ اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ امیر مجیر الدین کے جواب سے سلطان عادل کو سخت مایوسی ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر امیر مجیر الدین کی اصلاح نہیں کی گئی تو عیسائیوں کو دوبارہ قدم جمانے کا موقع مل جائے گا اور پھر اس پورے علاقے کی آزادی خطرے میں پڑ جائے گی۔ مجبوراً سلطان نور الدین محمود نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک لشکر کی قیادت اسد الدین شیرکو کو سونپی اور یوسف صلاح الدین ایوبی کو اس کا نائب مقرر کیا۔ پھر یہ لشکر مفسد عیسائیوں کی سرکوبی کے لیے حران کی طرف روانہ ہوا۔ دوسرے لشکر کی قیادت خود سلطان نور الدین محمود کر رہے تھے، جس کا رخ دمشق کی طرف تھا۔ سلطان عادل برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دمشق کے نواحی علاقے بالبک میں داخل ہوئے، جو 2 سال سے قحط کا شکار تھا اور یہاں کے مقامی باشندے سخت عذاب میں مبتلا تھے۔ پھر عجیب بات ہوئی کہ جیسے ہی سلطان عادل نے بالبک کی حدود میں قدم رکھا تو یکایک مشرق کی سمت سے ایک گہرا سیاہ بادل اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اس علاقے کے رہنے والوں نے سلطان عادل کی آمد کو انتہائی مبارک سمجھا اور پانی میں بھیگے ہوئے سلطان عادل کے دیدار کو حاضر ہوئے۔ پھر جب سلطانی لشکر آگے بڑھا تو بالبک کے باشندوں کے ہونٹوں پر بس ایک ہی دعا تھی، اے اللہ تو مجیر الدین کو برباد کر اور سلطان نور الدین محمود کو فتح و نصرت سے ہمکنار کر کے ہمیں ایسے ہی مہربان اور عادل حکمرانوں کی ضرورت ہے۔